السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے قریب جو بڑی علامتوں میں سے ہے وہ دجال کا آنا ہے۔ اس سے پہلے جو حالات ہونے والے ہیں وہ جنگ کے جیسے حالات جو آج پیش کیے جا رہے ہیں، یہ فیلڈ ہموار کی جا رہی ہے، میدان تیار کیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر اسی طرح کے ووادت بیانات اور مسلمانوں کے نفس کو، ان کے نبض کو بھڑکانا، ان کی روح کو تڑپانا، ان کے کلیجے کو تکلیف دینا، جس کو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، ان مقدسات کو چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑی چیز جو دجال کے آنے سے پہلے ہونی ہے، احادیث کی روشنی میں ایک کام یہ کیا جائے گا کہ جتنا جھوٹ ہوگا اس کو سچ کر کے دکھایا جائے گا، اور جتنا سچ ہوگا اسے جھوٹ بنا کر دکھایا جائے گا۔ اسی کو دجل کہتے ہیں۔ دجل کا مطلب ہے حقیقت پر پردہ ڈال دینا، اسی سے دجال ہے۔ دجال اس کا نام کیوں ہے؟ تو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، اسی لیے میں نے میڈیا کو بھی دجالی ہی کہا ہے ابھی تک۔ یہ جتنی ہے جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا اور سچ کو جھوٹ، یہ اس کو عربی میں دجل کہتے ہیں، دجل، اور اسی سے دجال بنا ہے۔ اور اس کے آنے سے پہلے اس کے چیلے چپاٹے پوری دنیا میں یہی کام کریں گے۔ سارا جتنا بھی نظام ہے اس کو ایسا بناؤ کہ لوگوں کے دماغ میں وہی لگنے لگ جائے۔ دجال آئے گا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ کیا ہوگا؟ وہ ایسی حرکتیں کر کے دکھائے گا کہ بھیڑ جمع ہوگی اس کے ساتھ، اور وہ کہے گا میں ابھی بارش برسا کر کے دکھاؤں، یوں چٹکی لے کر کے بارش برسا دے گا آسمانوں سے۔ یہ دجل ہے، شعبدہ بازی ہے، لیکن لوگوں کو نظر آئے گا۔ انگلی کا اشارہ یوں کر دے تو زمین سے سبزہ اگنے لگ جائے آنکھوں کے سامنے۔ کسی شخص کو مار دے گا اور پھر اس کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ یہ اتنی بڑی بڑی جو حرکتیں، اتنے بڑے بڑے جو کام ہیں، عام لوگ دیکھ کر کے حیرت میں آ جائیں گے اور اس کو خدا مان بیٹھیں گے، اور وہ گمراہ کرے گا لوگوں کو اور اپنے آپ کو تسلیم کرانے کے لیے سارے کام کرے گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن ہوگا یہ سارے کام دیکھ کر کے بھی اسے ٹھکرائے گا اور کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اتنے بڑے بڑے دجال کی حرکتوں سے جو بندہ ٹس سے مس نہیں ہوگا وہی مومن ہوگا۔ اور دجال کیا کیا نہیں کرے گا۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو، آج جو حالات ہیں اس میں کچھ لوگ تماشا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہہ رہے ہم بھی دیکھ کر کے آتے ہیں، ہو کیا رہا ہے دیکھیں گے نا ہم بھی۔ اس میں حدیث پاک میں ملتا ہے دجال جب آئے گا اور وہ کہیں اپنی شعبدہ بازی دکھا رہا ہوگا، اپنے کرتب دکھا رہا ہوگا، کچھ لوگ اپنے گھروں سے صرف یہ دیکھنے کے لیے جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ بلکہ جب وہ آئے تو اپنے بچوں کے اندر ایمان ایسا راسخ کرو کہ ہماری آزمائش آ گئی، ہمارا امتحان آ گیا۔ اگر وہ تمہیں ایک ہاتھ میں جنت دکھاتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، ایک ہاتھ میں وہ دیکھنے کے لیے کہتا ہے تو ہرے ہرے باغات، خوبصورت ندیاں، نہر، نالے سب اس کے اندر نظر آئیں گے، اور کہے گا مجھے مان لو میں اس جنت میں تمہیں داخل کروں گا۔ اور جو نہ مانے اس کو ایک بائیں ہاتھ میں وہ دوزخ دکھائے گا جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، طرح طرح کے اس میں عذابات نظر آئیں گے، اور اس بندے سے کہے گا اگر مجھے تو نہیں مانا تو اس میں داخل کر دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جو جنت ہے وہ حقیقت میں دوزخ ہے، اور اس کی جو دوزخ ہے وہ حقیقت میں اللہ کی جنت ہے۔ اگر تجھے وہ آگ دکھائے تو ڈرنا مت، اس کی آگ کو قبول کر لے، وہ اللہ کی جنت ہے، وہ اللہ کی جنت ہے۔ تو جائے گا، تکلیف کچھ نہ ہوگی، تو امتحان میں کامیاب ہوگا اور مولا تجھے جنت عطا کرے گا، وہ حقیقت میں اللہ کی جنت ہے۔ لیکن ان باتوں کو میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دجال کے آنے کے وقت مومنین کیسے جمع رہیں گے، کیسے آپ ڈٹے رہیں گے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک چھوٹے موٹے بابا کے پیچھے یہاں لوگ دین بیچ دیتے ہیں، الٹے سیدھے ڈھکوسلے بابا، ممبئی تو اس بارے میں بڑی مشہور ہے، کسی کو کچھ کر کے دکھا دیا، بابا کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جب دجال آئے گا تو تب کیسے ایمان بچاؤ گے؟ یہ تمہارے لیے بہت بڑی امتحان کی گھڑی ہوگی۔ اس لیے ایک وظیفہ بھی میرے آقا نے فرمایا جو ہر جمعہ کو
سورہ کہف کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ 15ویں پارے کی یہ سورہ سورۃ الکہف ہر جمعہ کو میرے عزیزوں تلاوت کر لیا کرو۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں ہے سورہ کہف کی پہلی جو 10 آیتیں ہیں، 10 آیتیں جسے یاد ہو گئی، جن کے بچوں کو اور جن کے گھروں کو، ان کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑا فتنہ دنیا کا دجال کا ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ اور میں جو بات آج عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس دجال کے آنے سے پہلے جو یہ ماحول بنا ہے، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بہت وقت قریب آ چکا، وقت بہت قریب آ چکا۔ یہاں ظلم کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے اور انصاف کو ظلم کا نام۔ تو یہ دجل ہے یا نہیں؟ یہ دجل ہے یا نہیں؟ مظلوموں کو ظالم بنا کر کے پیش کریں گے اور ظالموں کو مظلوم بنا کر پیش کریں گے۔ یہ دجل ہے یا نہیں؟ یہ جھوٹ، حقیقت پر پردہ ڈالنا۔ آپ نہیں دیکھ رہے، ارے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ باہر نکل جاؤ، ابھی کل سے تمہارے ساتھ ٹیگ لگ جائے گا، یہ آتنکوادی ہے، یہ دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے۔ ارے آندولن تو پہلے بھی ہوتے تھے نا، پروٹیسٹ تو پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب جو بھی میدان میں جائے گا مسلمان پروٹیسٹ کر رہا ہے تو آتنکوادی ہے، یہ ٹیررسٹ ہے۔ یہ میری آنکھوں دیکھی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس سے یہ ساری چیزیں چھین لی گئی ہیں، میڈیا اسی کام کے لیے بیٹھا ہی ہے کہ تمہیں یہ ٹیگ لگا کر کے چھوڑ دے کہ یہ آتنکی ہیں، دہشت گرد ہیں، پتھر باز ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کون پتھر لاتا ہے، کون پتھر مارتا ہے، سب پتہ ہے۔ لیکن ایک طرفہ جو یہ باتیں آج ہو رہی ہیں، اسی کو دجل کہا گیا ہے، دجل، حقیقت پر پردہ ڈال دینا۔ جھوٹ کو اتنا بیان کرو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔